الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ نے 13 روزے دن کے اور 14 راتیں تراویح کے مکمل ہم سے اللہ تعالیٰ گزار دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی روزے ہم رکھ رہے ہیں یا جو تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ تقریباً ایک عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اب بھی جو لوگ غافل ہیں، رمضان ان کے لیے غیر رمضان کی طرح ہے۔ غیر رمضان میں جس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح وہ رمضان میں بھی اگر زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں، عام معمول کے جیسا، رمضان کا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر وہ بد نصیب ہیں۔ ان کو ابھی آج تقریباً 1.5 عشرہ جو ہے باقی ہے سدھرنے کے لیے، اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، الٹے سیدھے بہانے، لنگڑے بہانے پیش کرتے ہیں یا جھوٹی عذریں جو ہے بیان کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، یا اسی طرح جو عبادتوں سے غافل ہے، دور ہے، جیسے تراویح کی نماز ہے یا اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان چیزوں سے جو لوگ دور ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے اور ان کو روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوتیں کرنے اور مزید عبادتیں کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو تراویح میں پڑھایا گیا 14واں پارہ، اس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ حجر اور دوسری سورہ نحل، 2 سورتیں ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا۔ سورہ حجر میں اللہ نے اصحاب الحجر کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب حجر نے، یعنی حجرنا کے گاؤں والوں نے یا وہاں کے جگہ والوں نے نبیوں کا، رسولوں کا انکار کیا۔ پھر ہم نے ان کو جو ہے ہماری نشانیاں دکھلائی، پھر بھی وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی رسولوں کا انکار کرنے لگے۔ یہ اصحاب الحجر یہ کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو پتھروں سے اپنے گھر تراشتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ قوم عاد یہ قوم تھی، یہ جو ہے بڑے بڑے چٹانوں میں سے، پہاڑوں میں اس کو تراش کر اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ جس طرح ہم زمین پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اسی طرح سیم یہ گھر وہ لوگ پتھروں میں اور بڑی بڑی چٹانوں میں سوراخ کر کے اس میں گھر بنا لیتے، اس میں بیڈ روم، کھڑکیاں، دروازے، رہنے کا چھت سب اسی میں بنا لیتے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے طاقتور انسان تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسولوں کا انکار کیا، تو پھر ایک بڑی چیخ آئی، ان کو ختم کر دی، پورے قوم کو ختم کر دی۔ ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آدم اور ابلیس کا دونوں کا واقعہ اس میں منقول ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں ایک آدم کو جو مجھ سے کمتر ہے، جس کو تو مٹی سے بنایا ہے، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟
مٹی کی صفت یہ ہے کہ مٹی نیچے کو جاتی ہے، اور تو مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ اوپر کو جاتی ہے، لہٰذا میں اوپر والا ہوں اور یہ مٹی والا نیچے والا ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا چل شیطان مردود، یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو وہاں سے اوپر سے اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ شیطان نے پھر اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک، میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاتے پھروں گا، تمام لوگوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے تمام لوگوں کو تیرے راستے سے، صحیح راستے سے بھٹکا کے الگ ٹریک پہ لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا چل تیرے کو مہلت دے دیا قیامت تک، تو جتنا ہو سکے جتنے لوگوں کو بھٹکانا چاہے بھٹکا، لیکن تیرا بھٹکانا میرے بندوں پر، میرے نیک بندوں پر، مومن اور موحد بندوں پر، مخلص بندوں پر تیرا کام نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا میرے مخلص بندوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تیرے کو پہچان لیں گے، تیرے راستے کو پہچان لیں گے اور میرے راستے پر چلیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا قال ھذا صراط علی مستقیم، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، جبکہ تیرا راستہ آزو بازو والا راستہ ہے۔ جو میرے راستے پہ چل کے میرے پاس آئے گا اس کو جنت، اور جو تیرے کہنے سے بھٹک جائے گا، آزو بازو کے راستوں پر چلے جائے گا، اس کو جہنم ضرور پکا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے جو مہلت مانگی تھی قیامت تک لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، مفسرین کہتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ابلیس کو جو ہے قیامت تک موت نہیں آتی، ابلیس کو قیامت تک موت نہیں آتی۔ جو ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک زندہ رہتا، قیامت تک زندہ رہتا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کا وہ وعدہ مکمل ہو کہ اللہ نے اس کو کہا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، یعنی قیامت تک تجھے جو مہلت دی گئی ہے، تو لہذا قیامت تک وہ لوگوں کو بھٹکائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک زندہ رکھے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابلیس قیامت تک زندہ رہتا۔ تو سوچو ذرا، وہ ابلیس جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور آدم کے وہ اوپر والے زمانے کا ہے، وہ بھی آسمان والا زمانہ، اوپر والے زمانے کا ہے ابلیس، اتنا پرانا ابلیس۔ پھر اس کے بعد زمین پہ بھی وہی ابلیس آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مورخین، ہسٹری لکھنے والے بتاتے ہیں آدم علیہ السلام جب زمین پہ قدم رکھے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہوئے؟ 7,500 سال۔ مورخین کہتے ہیں، ہسٹری لکھنے والے، 7,500 سال ہوئے، 7,500 سال، اتچ لاکھوں سال پہلے نہیں۔ یعنی انسانوں کی ہسٹری اس دنیا میں زمین پر 7,500 سال ہے، صرف 7,500 سال۔ تو سوچو کہ ایک آدمی اگر 7,500 سال، شیطان اگر 7,500 سال کا تجربہ رکھتا ہے، وہ 7,500 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، تو اس کو انسانوں کو بھٹکانے میں کتنا اس کو ایکسپیرینس رہا، کتنا ایزی وہ بھٹکا تھا۔ وہ زمانہ بھی دیکھا آدم کا، نبیوں کا زمانہ بھی دیکھا، ہمارے نبی کا زمانہ بھی دیکھا، پرانا زمانہ بھی دیکھا، اور اب کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آگے بھی دیکھے گا، قیامت تک کا زمانہ دیکھے گا۔ تو وہ شیطان کو کتنا جو ہے ایکسپیرینس رہا ہوگا، اور کتنا ماہر وہ بھٹکانے میں رہا ہوگا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ بہترین تجربہ کار ہے شیطان، کس کو کیسے بھٹکانا اس کو ویسے بھٹکاتا، یعنی ایک عالم کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، ایک عابد کو، عبادت گزار بندے کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، ایک جاہل کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، مردوں کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، عورتوں کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، نوجوانوں کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ، بوڑھے لوگوں کو کیسے بھٹکانا اس کا طریقہ الگ۔ ہر ایک کو بھٹکانے کا الگ طریقہ، الگ انداز اور الگ ہی زاویے سے شیطان جو ہے بھٹکاتا پھرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کے پاس آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے،
دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر چہار جانب سے انسانوں کو بھٹکاؤں گا، کدھر بھی نہیں چھوڑوں گا میں، کدھر کا رخ بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر طریقے سے میں بھٹکانے کی کوشش کروں گا، اور بھٹکا کے میں تیرے لوگوں کو میرے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو لہذا جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے، شیطان کی بات مانیں گے، انہوں شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے ہر حربے سے، شیطان کے ہر بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلص موحد اور مومن بندوں میں ہمارا شمار فرمائے جو اللہ کے سچے اور مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کا داخلہ انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوا سورہ حجر۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل میں جو ہے اللہ نے مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کی مختلف جو مخلوقات ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا کہ انسان کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفہ، منی کا قطرہ، اسپم، ڈراپ آف اسپم، منی کا قطرہ، وہ قطرے سے پیدا ہوا انسان۔ اب وہ قطرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر وہ قطرہ سامنے ہے تو انسان اس کو حقیر جانتا، منی کا قطرہ اگر سامنے رکھ دیا جائے تو انسان اس کو قطرہ تھا دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، لیکن اسی نفرت اور اسی حقیر اور اسی کترانے والے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، پھر تکبر کس بات کا؟ جب بڑا ہوتا ہے تو جھگڑا بھی بچ جاتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے لوگوں سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کھلم کھلا لوگوں سے جھگڑنے لگتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی پیدائش کو سوچ لے کہ میں کتنے حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہوں، تو پھر انسان اپنا سارا تکبر، غرور، نفرت سب بھول جائے گا، انسان۔ اتنے حقیر نطفے سے میں پیدا ہو کے اتنا حقیر انسان، میں ذلیل انسان، میں کیسے تکبر کروں، میں کیسے گھمنڈ اور غرور کروں؟ شیطان اپنی وقت، اپنی حیثیت، اوقات اپنی یاد کر لیتا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے جانوروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جانوروں میں بعض ایسے جانور ہیں جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کو ہم دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض جانور جن کو ہم کھاتے ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانوروں میں اونٹ ہے، وہ جانوروں میں گھوڑے ہیں، وہ جانوروں میں خچر ہے، وہ جانوروں میں گدھے ہیں، یہ جو ہے سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اونٹ، خچر، گدھا اور گھوڑا، یہ جو ہے انسانوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے اور سواری کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب آج کا زمانہ تو وہ سواری کا نہیں ہے، آج کل تو گاڑیوں کا زمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی جو آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے، ان بارشوں سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تم اس سے پانی پیتے ہو، دوسرا تمہارے جھاڑ اور درخت، تمہارے فصل اور تمہارے کھیت پانی پیتے ہیں، تو دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اوورآل جو ہے بالکل انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، انسانوں کو فائدے والی چیز اللہ نے آسمان سے بارش کی شکل میں نازل کی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیوں کو اور مختلف قسم کے اناج کو اور پھل اور پھولوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ وہ پھل اور پھول میں انار ہے، انگور ہے، اور اسی طرح دوسرے قسم کے میوہ جات ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزوں میں انسان کے لیے سوچ اور تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ پھر اللہ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو اور چمکنے والے ستاروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر
شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا. نحل کہتے ہیں شہد کو, سورہ نحل اسی نام سے پڑھا. نحل کہتے ہیں شہد کو. اللہ نے شہد کا تذکرہ کیا, شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا, شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا. اور اسی طرح ایک دوسری سورت میں اللہ نے مکڑی کا تذکرہ کیا, اسی کے نام سے جو ہے سورت مکڑی, سورہ کا نام مکڑی, عنکبوت, ایسے ایسے نامہ ہے. تو اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ نحل, اور اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے. کیا ہے شہد کی مکھی کا؟ اللہ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے تیرے رب نے مکھی, شہد کی مکھی کو یہ وحی کی, یہ بات اس کے دل میں ڈالی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, کہ تو اے مکھی اپنا گھر پہاڑوں پر اور درختوں پر اور چھتوں پر بنا لے. اللہ نے شہد کی مکھی کو کیا حکم دیا؟ اپنا گھر پہاڑوں, چٹانوں, پتھروں پر اور درختوں پر, جھاڑوں پر اور چھتوں پر اور چھت کی دیواروں پر اپنا گھر بنا لے. یہ 3 جگہ اللہ نے اس کو گھر بنانے کا حکم دیا. اب شہد کی مکھی دیکھو اپنے رب کی کتنی زیادہ تابع دار ہے, اپنے رب کی کتنی زیادہ فرما بردار ہے کہ وہ اپنا گھر کبھی زمین پہ نہیں بناتی. کبھی کسی نے دیکھا کہ شہد کا چھتا زمین پہ ہے؟ کسی نے دیکھا شہد کا چھتا وہ زمین پہ بنا کے, یا انسانوں کے گھروں میں جہاں وہ رہتے, کسی نے دیکھا نہیں. ایک مکھی اللہ کی کتنی فرما بردار ہے. دیکھو اللہ کا حکم ہوا کہ تو اپنا گھر صرف 3 جگہ بنا سکتی ہے, پتھروں, پہاڑوں اور چٹانوں پر, یا نہیں تو درختوں اور جھاڑوں پر, اور یا نہیں تو چھتوں پر اور چھتوں کی دیواروں پر بنا. اور اس حکم کی فرما برداری اور تابع داری کرتے ہوئے یہ مکھی جو ہے صرف اللہ کے بتائے ہوئے جگہوں پر بھی, اللہ کے بتائے ہوئے مقامات پر ہی اپنا گھر بناتی ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا ثم کلی من کل الثمرات, پھر اس کو حکم دیا شہد کی مکھی کو ہر پھول سے تو اپنا کھانا لے لے, اپنا رزق لے لے. من کل الثمرات, اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہر پھول سے تو اپنا کھانا لے لے. یہ دوسرا حکم اللہ کا شہد کی مکھی کو. اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے شہد کی مکھی اپنا کھانا پھولوں سے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا صرف اسی کو حکم بجا لاتے ہوئے پھولوں سے اپنا کھانا لیتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ شہد کی مکھی کسی غلیظ جگہ پر, یا گوشت کے اوپر, یا نہیں تو پانی پر جو ہے بیٹھی اور اپنا کھانا لی, چوس لی بول کر, یا مکھیوں کے, مچھروں کی طرح انسانوں کے اوپر بیٹھ کر انسانوں کا خون چوس لی؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ حالانکہ وہ شہد کی مکھی کی جن سے, وہ مکھی جو ہمیں عام گھروں میں دیکھتے ہیں, گلیس پانی میں بیٹھتی ہے, اچھے پانی میں بیٹھتی ہے, ہمارے گھروں پر بیٹھتی ہے, انسانوں کے اوپر بیٹھتی, اور مچھروں کی خبیل سے, مچھر جو انسان کو ڈس کر جو ہے انسان کے خون چوس لیتے ہیں, لیکن اسی قبیل سے, اسی جن سے, اسی کیٹیگری سے ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حکم اس کو یہ ہوا کہ تو اپنا کھانا پھلوں اور پھولوں میں سے لے گی. تو پھر اللہ کا حکم بجا لیتے ہوئے وہ صرف انہی سے جو ہے اپنا کھانا لیتی ہے. یہ دوسرا حکم, اس کی فرما برداری کرتے ہوئے شاید اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, اللہ نے کہا پھر تو اپنی چال آہستہ سے چل. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, پست ہو کر اور کمزور ہو کر, کمتر ہو کر اپنا راستہ جو چل, اپنے راستے میں چل. یہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کا مکھی کو حکم ہوا کہ تو اپنا راستہ تواضع و انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنا راستہ چل. یہ تیسرا حکم. اس حکم کو بجا لاتے ہوئے مکھی دوسرے مکھیوں کے جیسا آواز کرتے ہوئے, یا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے, یا نہیں تو دوسروں کو ستاتے ہوئے, پریشان کرتے ہوئے
کبھی اپنا راستہ طے نہیں کرتی. اگر اس کو کوئی چھیڑے تو ہی اس کو جو ہے وہ پھر ہمارے کو ستاتی، ہمارے کو پریشان کرتی، ورنہ اپنا راستہ جو خاموش لے کے چلے. اب دوسرے اسی قبیل سے دوسرے مکھیوں کو اور مچھروں کو دیکھو. مکھیاں کیا کرتی؟ وہ بھی آوازہ کرتی، اور مچھرہ کیا کرتی؟ وہ بھی آوازہ کرتی کانوں کے پاس. جبکہ شہد کی مکھی اپنا راستہ خود دیکھ لے کے چلی آتی، کوئی اگر اس کو نہیں چھڑی کچھ بھی نہیں کرتی. یہاں تک کہ اگر شہد کا چھتا بھی اگر صحیح طریقے سے لیں گے تو شہد کے چھتا لینے میں بھی شہد کی مکھی کبھی ہمارے کو کاٹتی نہیں، اگر صحیح طریقے سے لیں گے. اگر شہد کی مکھیوں کو نقصان پہنچائے بغیر شہد کا چھتا اگر ہمیں لیں گے تب بھی شہد کی مکھیاں ہمارے کو نہیں ڈستی. شرط کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں کو نقصان نہیں پہنچنا. آپ چھتے کو لے لو، مکھیوں کو نقصان نہیں پہنچنا، تو پھر تب بھی جو ہے شہد کی مکھیاں ڈستی نہیں. یہ اللہ کا تیسرا حکم بجا لاتے ہوئے شہد کی مکھی اپنی زندگی گزار رہی تھی. ہمارے لیے عبرت ہے شہد کی مکھی. اس کے بعد اللہ نے کہا یخرج من بطونہا، یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اس کے فائدے اللہ نے انسانوں کے لیے کیا ہے وہ بیان کیا. یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹوں سے، شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے ایک قسم کا شراب، ایک قسم کا پانی نکلتا ہے. شراب بولے تو عربی میں پانی، ہمارے اردو میں شراب بیر کو بولتے ہیں، جبکہ عربی میں پانی کو بولتے. الماء اسی سے شراب، شریبہ پینا، اسی سے شراب پانی کو، کسی بھی قسم کا پانی. تو اللہ نے کہا اس کے پیٹوں سے، شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے قسم کا پانی نکلتا ہے. مختلف الوان، مختلف کلر کا، مختلف رنگوں کا پانی نکلتا ہے. اب اللہ نے جو کہہ دیا کہ مختلف کلروں اور رنگوں کا شہد ہے تو ہے. کتنے رنگ کے شہد ہے؟ کتنے رنگ کے شہد ہیں؟ بہت رنگ کے شہد. لال رنگ کا ہے، وائٹ کا ہے، کالے کا ہے، اودا ہے، کتنے رنگ کے شہد ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ صرف ان کے رنگ الگ نہیں ہے بلکہ ان کا مزہ بھی الگ الگ ہے. نکلتا شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے، اور سب جنے ایک ہی پھل اور پھول سے رزق لیتے، لیکن ان کا مزہ الگ الگ. اللہ کی قدرت دیکھو. دونوں بھی سمجھو، لال رنگ کا شہد دینے والی مکھی اور وائٹ رنگ کا شہد دینے والی مکھی، دونوں ایک ہی پھول سے چوستے، دونوں ایک ہی پھول سے کھانا لیتے، لیکن جب وہ دونوں شہد نکال کے دیتے تو اس کا مزہ الگ اور اس کا مزہ الگ، جبکہ کھانا دونوں ایک ہی کھائے. یہ اللہ کی قدرت. اس کے بعد اللہ نے کہا فیہ شفاء للناس، یہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے. تو لہذا اگر ہمارا یقین ہے، اگر ہمارا بھروسہ ہے اللہ کی صحت پر، تو ہم اگر پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اگر ہمارے علاج کے لیے شہد یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ 100% ہمارا علاج ہوگا. کتنے ایسے علاج ہیں جس میں شہد کو استعمال کیا جائے، کتنے ایسے علاج، خاص طور پر پیٹ کے بیماریوں کے لیے شہد استعمال کیا جاتا ہے. پیٹ کی بیماری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے ملتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جاؤ اپنی امت کو جا کے بولو ہجامہ کراؤ اور شہد پیو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے. ہجامہ کراؤ اور شہد پیو، ہجامہ مطلب کپڑی خراب خون نکالنے، اور شہد پیو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے تمہاری امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند کرتے، شہد پینے کو پسند کرتے تھے. کتنی بیماریاں ہیں جو شہد سے دور ہوتی. آدمی اگر روزانہ صبح میں نہار پیٹ اگر 2 چمچے شہد گرم پانی کے ساتھ پی لے تو پھر اس کو پیٹ کے ساری بیماریاں دور ہو جاتی. السر، پیٹ میں السر ہو جاتا، زخم، اور میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہوں، مجھے بھی السر ہوا تھا، میں تجربہ کر کے دیکھا ہوں کہ اگر آپ جس کو بھی السر ہوا، کسی بھی قسم کا سیریس جو انجری ہو جائے، السر بولتے ہیں انجری، زخم کو، پیٹ کے اندر میں زخم ہو جاتا اس کو السر بولتے.
تو وہ السر اگر کسی کو ہو جائے سیریس اسٹیج میں بھی ہو کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ روزانہ پابندی کے ساتھ 2-3 چمچے شہد گرم پانی کے ساتھ لنگا، گرم پانی میں ہلانے کو پی لینا، یعنی تو شہد ایسے ہی چاٹ لینا فجر نہار پہ، اگر وہ روزانہ ایسا کریں گا تو چند ہی مہینوں میں اس کو رزلٹ معلوم ہو جاتا، السر کی ساری بیماری ختم ہو جاتی۔ ایسی کتنی کی بیماریاں ہیں، آدمی کو زخم لگا، کہاں تو مار لگا وہ لوگ، اس کو جو ہے وہاں اگر شہد لگائیں گے، شہد لگاتے رہیں گے، مار کا زخم ختم ہے، مار کا زخم ختم ہے۔ ایسی کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہد کی مکھی سے اللہ نے جو ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک منہ نے سو زبان نے سو والی چھوٹی سی مکھی اللہ کی تابع داری کرتے ہوئے اپنا زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ہم ہیں جن کو اللہ نے زبان دیا، جن کو اللہ نے عقل دیا، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کی معصیت پہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے خوش اور خرم ہے اور سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی تابع داری اور فرما برداری پر ہی اللہ کی جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی تیری تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں باقی رکھ، قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان